بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں جس طرح سے مختلف واقعات کا ذکر ہے اور جس طرح مستقبل کا منظر نامہ بیان کیا گیا ہے، ان سب میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ آج تک کوئی بھی اس کتاب میں موجود باتوں کو غلط ثابت نہیں کر سکا، اور جن لوگوں نے اس کتاب پر تحقیق کی وہ حیران ہوئے اور برملا کہنے لگے کہ اگر کوئی کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسی کتاب لکھنے کی کوشش کرے گا تو ایسی کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ قرآن مجید میں نمایاں طور پر انسانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ ان کی قبروں سے اٹھا لے گا اور ان کا حساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب اونٹیاں بیکار ہو جائے گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، اور جب روح کو بدن سے ملا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کشی کی۔ آج کی سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ کائنات بالکل لپیٹ دی جائے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہ اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک یہ اپنی آدھی عمر گزار نہ لے۔ اس کے بعد یہ کائنات ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جس کے بعد وہ واپس سکڑنے لگے گی۔ اس کی وجہ سے اس کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی اور تمام سیارے ستارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، سائنس نے آج قرآن کی پہاڑوں کے متعلق جو تفسیر ہے اور جو آیات ہے جس میں قیامت کے منظر کے قریب ان پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ اور روئی جیسا بنانے کا منظر بیان کیا گیا ہے، سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کے اوپر تقریباً 1500 کے قریب آتش فشاں موجود ہے، اور ایسے ہی زمین کے نیچے 1600 سے زائد آتش فشاں موجود ہے، اور ان کا درجہ حرارت اوسطاً بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پھٹ جائیں گے اور زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس کی وجہ سے زمین پر زلزلے آئیں گے اور زمین کا توازن بگڑ جائے گا، جس کے بعد زمین اپنے مدار سے نکل جائے گی اور دوسرے سیاروں اور ستاروں کے ساتھ ٹکرے گی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ موجودہ سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ ایک ساتھ پھٹ جائے تو اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ ان پہاڑوں کی بکھرنے کی وجہ سے زمین اپنا توازن کھو دے گی، زمین پر زلزلے آئیں گے اور سب کچھ لپیٹ میں آ کر تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن زمین اور کائنات میں موجود ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ستارے اپنی تپش کی وجہ سے ان کو بھی جلا دیں گے۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا ستارہ پیدا ہوگا اور نہ ہی آسمانوں میں روشنی باقی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خلا میں مردہ ستارے، شہابی چٹانیں اور اس طرح کا دوسرا ملبہ اکٹھا ہو جائے گا۔ ایسے ہی سورج ہمیشہ کی طرح چمکتا نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی اپنی روشنی کھو دے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کے اندر اس وقت جو توانائی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخصوص وقت کے لیے ہے۔ جیسے ہی توانائی ختم ہو جائے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ سارے سمندر اور دریا بہہ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ ناظرین، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر جو آتش فشاں ہے، یعنی زیر سمندر جو آتش فشاں ہے، اس کی وجہ سے تمام سمندر اور دریا بہہ جائیں گے اور دنیا پانی سے بھر جائے گی۔ ایسے ہی سائنسدان کہتے ہیں کہ اوزون کی تہ کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں بغیر فلٹر ہوئے ہماری زمین پر پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور برف کے وہ عظیم پہاڑ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قطب جنوبی پر موجود 6000 مربع میٹر پر برفانی چٹان گرمی بڑھنے کی وجہ سے اپنے علاقے سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اگر یہ پگھل جائے تو اس کی وجہ سے پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر اضافہ اسی طرح ہوتا رہا تو وہ دن ضرور آئے گا کہ جب یہ زمین پانی سے بھر جائے گی اور انسان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سور بجائیں گے۔ اس کی آواز شروع میں انتہائی آہستہ ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی، اور پھر یہ اتنی شدید ہو جائے گی کہ انسان بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی روح نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کی شدت کی وجہ سے زمین و آسمان، چاند، تارے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم فرمائیں گے،
اس کے بعد جو دوسرے بڑے فرشتے ہیں ان کی روح بھی قبض ہو جائے گی، اور آخر میں وہ فرشتے رہ جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تخت سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان کی بھی روح لے لو۔ جب ان کی بھی روح لے لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ مر جا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، اور دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا کائنات کو ایسے ہی رکھے گا، اس کے بعد محشر کا دن شروع ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ جی اٹھائیں گے اور تمام لوگوں کا حساب لیں گے۔ یہ دن یقیناً انتہائی سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کا موقع نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ آمین ثم آمین۔